میرے بھائیوں، یزید رحمت اللہ علیہ کا دفاع یہ واللہ ناسبیت نہیں ہے۔ اچھا، اس کلپ کے بارے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے ضروری کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے، ایک بات تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں، یزید کے دفاع اور یزید کی حفاظت کی یہ جو فکر اور سوچ ہے، اس فکر نے خارجیت کی کوکھ سے جنم لیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، خارجیت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے دور کر دیا جائے۔ ایمان سے دور کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اہل بیت کی محبت اور مودت سے دور کر دیا جائے، اہل بیت کے تعلق کو کمزور کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنتی بنانے کی اور امام علی مقام کے مقابلے میں شہزادہ بنانے کی جو ہے وہ سوچ اور فکر کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات پہلے یہاں پر میں یہ بات ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یزید کے دفاع کی بات آپ بعد میں کریں، پہلے آپ یزید کا اسلام ثابت کریں۔ وہ تھا ہی کافر، پہلے اس کا اسلام ثابت کر لیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یزید کافر تھا، وہ مسلمان کوئی نہیں تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ ہی کے فتوے ہیں اور یہ آپ کی منافقت واضح ہو رہی ہے۔ جو لوگ یزید کے دفاع کی طرف نکلے ہیں، ایک طرف تو آپ نے یہ فتوے لکھے ہوئے ہیں کہ جو رسول پاک کی پسندیدہ سبزیاں تھیں ان کی کوئی توہین اور بے ادبی کرے تو وہ کافر ہو جائے، رسول پاک کی حدیث کی کوئی توہین اور بے ادبی کرے تو کافر ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سارے فتوے کہ جو رسول پاک سے منسوب چیزیں ہیں ان کی کوئی اہانت، توہین اور گستاخی کرے تو آپ اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو دوسری طرف جو رسول پاک کی جان ہے، اور رسول پاک نے جن کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من الحسین، جن کو رسول نے اپنا بیٹا کہا، اپنی جان کہا، اپنی محبت کہا، اپنا پھول کہا، ٹھیک ہے، اور جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میں ان کے بارے میں تمہیں خدا یاد کرواتا ہوں، ان کو کربلا میں جو ظلمن شہید کر دے اس کو آپ دفاع کر رہے ہیں اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ منافقت کی انتہا ہے یہ۔ جو لوگ یزید کو اس وقت اس کے دفاع کی کوشش کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں منافقت کی انتہا کے اوپر کھڑے ہیں۔ دوسری، اور جو لوگ اس ظلم کے اوپر، جو اہل علم خاموش ہیں، جو لوگوں کو یہ شعور نہیں دے رہے، اس فکر کے بارے میں بتا نہیں رہے، وہ اس سے بڑے منافق ہیں جنہوں نے اہل بیت کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہوئی اور پتہ نہیں کس حکمت اور کس مصلحت کا شکار ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ علماء اس دور کی ضرورت کے مطابق اور حالات کے مطابق یزید کے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لکھ رہے، بلکہ مفتی اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ یزید کے کفر کا فتویٰ دے تاکہ نوجوان نسل کو تصور واضح ہو کون یزید کی طرف کھڑا ہے اور کون اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اہل بیت کی محبت اور عقیدت اور مودت کے اوپر قائم رکھے۔